السلام علیکم۔ حامد میر نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ قائد اعظم کے قوانین اور نظریے کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ قائد اعظم کی جگہ پاکستان کا نیا بانی نواز شریف کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ 13 اگست 2025 کو مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ کل یعنی کہ 14 اگست کو ایوان صدر اسلام آباد میں ایک تقریب ہے جس میں مارکہ حق ایوارڈ دیے جائیں گے۔ وہ پاکستان کے شہری جن کا تعلق فوج سے تھا، جن کا تعلق سول سروس سے تھا، یا جو عام شہری تھے یا جو صحافی تھے جنہوں نے مئی 2025 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں کوئی نہ کوئی اہم کردار ادا کیا، تو ان سب کو ایوارڈ دیے جائیں گے اور مارکہ حق ایوارڈ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ صحافیوں کو بھی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کا بھی نام شامل ہے، تو آپ بھی آ جائیں۔ اب کیونکہ اس ایوارڈ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ سے تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا۔ اور اگلے دن 14 اگست 2025 کو تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا ایوان صدر میں، تو 12 بجے کے قریب مجھے انویٹیشن کارڈ ملا اور میں ایوان صدر پہنچ گیا۔ ایوان صدر میں وہ تقریب ہو گئی۔ جب وہ تقریب ہو گئی تو اس کے بعد جن لوگوں کو ایوارڈ ملے تھے ان کو ایک ہال میں لے جایا گیا چائے کے لیے۔ تو جب ہم ہال کی طرف جا رہے تھے تو شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، امریکہ میں پاکستان کی سابق امبیسڈر ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ شہری رحمان صاحبہ چلو یہ تو معاملہ ہو گیا، یہ جو آج ایوارڈ ملے ہیں ان ایوارڈوں کا تعلق تو پاکستان اور بھارت کی جنگ سے تھا، یہ سویلین ایوارڈ تو نہیں تھے یا جن کو سول ایوارڈ کہتے ہیں ان کا تعلق اس سے تو نہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو 13 اگست کو یعنی کہ جو کل گزر گیا ہے، قومی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 جو ہے اس میں ترمیم کی ہے، اور 3 مہینے تک آپ کسی کو بھی ڈیٹین کر سکتے ہیں بغیر اریسٹ وارنٹ کے یا جوڈیشل ٹرائل کے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیونکہ آپ جناح انسٹیٹیوٹ بھی چلاتی ہیں تو یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو آپ کا سوال اہم ہے، اس پہ ہم آپس میں صلاح مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے اور اب یہ سینٹ میں آ رہا ہے، تو میری ان سے بھی بات چیت چل رہی تھی، تو وہاں پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آ گئے، تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی، میں نے ان کو مبارکباد دی۔ ان کو بھی ایوارڈ ملا تھا کیونکہ انہوں نے جو کچھ انٹرنیشنل لیگل فورمز ہیں وہاں پہ انہوں نے بھارت کے خلاف بہت اہم کردار ادا کیا، تو ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن یہ بتائیے کہ کل 13 اگست تھا تو آج 14 اگست ہے، کیا یہ ضروری تھا کہ یوم آزادی سے ایک دن پہلے آپ قومی اسمبلی سے ایک ایسا قانون پاس کریں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے بالکل خلاف ہے؟ تو انہوں نے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا جو کل 13 اگست کو قومی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے، جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 میں جو آپ نے امینڈمنٹ کی ہے، جس کے تحت آپ نے کسی بھی پاکستانی شہری کو 3 مہینے تک بغیر جوڈیشل ٹرائل کے، بغیر وارنٹ کے کسی بھی سیکورٹی ایجنسی کی حراست میں رہنے کا قانونی جواز فراہم کر دیا ہے، یہ قائد اعظم کے نظریات کے بھی خلاف ہے، اور یہ آپ کے آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کا جو آرٹیکل 10 ہے اس سے بھی متصادم ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ چلیں وہ آرٹیکل 10 کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے اس میں جو ہے نا وہ خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ صرف جو دہشت گرد ہیں یہ صرف ان کے لیے یہ قانون ہم نے پاس کیا ہے، اس کا اطلاق عام پاکستان کے شہریوں پہ یا سیاسی کارکنوں پہ یا صحافیوں پہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ 1918 میں جو رولٹ ایکٹ تھا، جب وہ متحدہ ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں پیش ہوا
اور اس رولٹ ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پولیس جو ہے وہ کسی بھی شہری کو بغیر وارنٹ کے یا جوڈیشل ٹرائل کے گرفتار کر سکتی ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے ستمبر 1918 میں فلور آف دی ہاؤس پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کسی بھی شہری کو 1 منٹ کے لیے بھی جوڈیشل ٹرائل کے بغیر اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتے. یہ وہ قائد اعظم تھے جو تقریر کر رہے تھے اس اسمبلی میں جس اسمبلی کو اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ چلا رہی تھی، اور وہ دور غلامی میں ایک آزادی کی بات کر رہے تھے، انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے. اور یہی وہ ان کی تقاریر تھیں جس کی وجہ سے وہ بار بار ممبئی سے اس اسمبلی کے رکن منتخب کیے جاتے تھے. ان کو صرف مسلمان نہیں، ان کو ہندو بھی ووٹ دیتے تھے. جس نظریے پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی وہی نظریہ آج آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی سنسنی خیز اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز لاتے رہیں گے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے میری بات سنی. انہوں نے کہا میں آپ کو قانون بھیجوں گا، آپ اس کو پڑھیں، آپ مطمئن ہو جائیں گے. میں نے کہا جی یہ ویسا ہی قانون ہے، یہ رولٹ ایکٹ جو ہے اس کو آپ نے نئے انداز میں پاس کیا ہے. اور میں نے کہا پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1919 میں جب رولٹ ایکٹ جو ہے وہ اس اسمبلی نے پاس کر دیا اور قائد اعظم جو ہے ان کی مخالفت جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور جو اکثریت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے جو برٹش گورنمنٹ ہے اس نے وہ رولٹ ایکٹ پاس کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا. میں کہا قائد اعظم نے اس اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا. میں نے کہا جناب وہ قائد اعظم جس نے کہا کہ 1 منٹ کے لیے بھی آپ کسی کو بغیر وارنٹ کے یا جوڈیشل ٹرائل کے آپ حراست میں نہیں رکھ سکتے، تو جب وہ اس قانون کو نہیں روک سکے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی اسمبلی کی رکنیت کا کوئی فائدہ نہیں جہاں پہ میں اس بلیک لا کو منظور ہونے سے نہیں روک سکتا. وہاں پہ پھر راجہ پرویز اشرف جو ہیں فارمر پرائم منسٹر، وہ بھی کھڑے تھے، وہ بھی سن رہے تھے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب سائڈ پہ ہو گئے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے میرے سے ڈیٹیل پوچھنی شروع کی. تو اور بھی وہاں پہ منسٹرز آ گئے، انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا. ایک منسٹر صاحب نے کہا یار آپ نے ابھی ایوارڈ لیا ہے، ایوارڈ لے کے ادھر آ کے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط قانون سازی کرتے ہیں. میں نے کہا جناب اس ایوارڈ کا تعلق مارکہ حق سے ہے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے ہے. وہ سول ایوارڈ نہیں ہے. سول ایوارڈ 23 مارچ کو دیے جاتے ہیں. یہ 14 اگست ہے. 14 اگست کو اول تو سویلینز کو ایوارڈ دینے کی روایت نہیں ہے، تو یہ اس دفعہ خصوصی آپ نے جو اہتمام کیا ہے اس کا تعلق پاکستان اور بھارت کی جنگ سے ہے. اور آپ سے ایوارڈ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سچ نہیں بول سکتا اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے جو کل قانون سازی کی ہے یہ قائد اعظم کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو چپ ہو گئے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے زیادہ میرے ساتھ بحث نہیں کی. اور اس کے بعد پھر وہ کچھ بیوروکریٹس آ گئے میرے پاس، اور بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کریں. میں نے کہا جی میں آپ کو تو بات کر ہی نہیں رہا، میں تو یہ جو وزیر صاحبان ہیں اور یہ جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور ایم این اے ان سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی اس قومی اسمبلی اور سینٹ کے رکن ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو قانون ہے یہ سینٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری بھی یہ ساری گفتگو جو ہے وہ بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے، اور مجھے ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلا کہ وہ میرے سے اتفاق کر رہے ہیں. بہرحال یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے بہت سے جو ممبران ہیں وہ اس معاملے پر میرے سے اتفاق کرتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ اس بلیک لا کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں، کچھ نے ابھی سینٹ میں ووٹ دینا ہے. موسٹ پروبیبلی لگتا تو یہی ہے کہ یہ قانون سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا، لیکن یہ قانون بغیر بحث کے جس طرح پاس کروایا گیا 13 اگست کو، اس کے حق میں 125 ووٹ ڈالے گئے قومی اسمبلی میں اور مخالفت میں 59 ووٹ آئے. اور اگر اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے، جے یو آئی سے اور جو آزاد ممبران ہیں ان سے بات کرتی تو اس کا راستہ رک بھی سکتا تھا.
لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ کہیں سے دباؤ ہے اور انہوں نے یہ قانون پاس کرنا ہی کرنا تھا اور انہوں نے پاس کر دیا ہے، اور یہ قانون اب سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا۔ میں نے یہ آپ کو ساری جو کہانیاں یہ اس لیے سنائی ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے 14 اگست بڑے جوش و جذبے سے منائی۔ اس دن ہم نے مارکہ حق کو بھی یاد کیا، اور اس کے بعد اب 25 دسمبر آئے گا۔ 25 دسمبر کو ہم قائد اعظم کا یوم ولادت منائیں گے، ان کی تصویریں دکھا دکھا کے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، ٹیلی ویژن پر اسپیشل شو ہوں گے، اخبارات میں ان پہ آرٹیکل لکھے جائیں گے۔ پھر 23 مارچ 2026 آ جائے گا، پھر دوبارہ جو ہے وہ یوم پاکستان پر پھر اسی طرح کے ایوارڈ دیے جائیں گے۔ لیکن آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسے قوانین پاس کر رہی ہے جو کہ قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ دراصل بہت ہی شرمناک اور خطرناک صورتحال ہے۔ وہ نظریہ جس نے پاکستان کو وجود بخشا، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، آج اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا قانون، نیا ہتھ کنڈا، نیا وار پاکستان کے نظریے اور عوام پر کیا جاتا ہے۔ آج اس ملک میں غریب عوام کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ جو لوگ اصل مجرم ہے وہ قانون سے کھیلتے ہیں اور جو بے گناہ ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ مہینوں بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ سوری، تم بے قصور تھے، لیکن جو اذیت، جو بربادی، جو ذلت ان پر گزر جاتی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ پاکستان تحریک انصاف ہو، GUI ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت، سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نظریہ پاکستان کے محافظ ہے۔ لیکن جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو پھر وہ کیوں دباؤ میں آ کر خاموش ہو گئے؟ کیوں اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر کسی کے خلاف یہ قوانین استعمال ہو رہے ہیں تو کل یہی قوانین انہی حکمرانوں کو بھی کچل دیں گے۔ تب یہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آج عوام پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ کیوں خاموش ہے؟ مریم نواز صاحبہ کو بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ خود احتجاج میں شریک ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ہمارے بھائی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مگر آج جب عوام انہی کے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو کیا وہ بھول گئی ہے وہ دن جب وہ عمران خان یا کسی اور حکومت کے خلاف نعرے لگاتے تھے؟ یاد رکھیے، یہ دن زیادہ دور نہیں، وہی قوانین، وہی ہتھ کنڈے ایک دن انہی پر بھی لاگو ہوں گے، اور تب سب کو پتہ چلے گا کہ یہ قوانین پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے نہیں بلکہ عوام کو دبانے اور ملک کو مزید غیر محفوظ کرنے کے لیے پاس کیے گئے تھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے اپنے رائے دینا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔